बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गाइस, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आज अगस्त महीना का 20 तारीख है और रात के 11 बज रहे हैं। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि 15 अगस्त को कुछ बनाऊं, कुछ वीडियो बना के शूट करूं, क्योंकि उस दिन बहुत खुशी का दिन भी था। और मतलब कि हमारे भारत देश में सब खुशियां मना रहे थे, हम लोग भी मनाते हैं। लेकिन उस दिन 15 अगस्त के दिन मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया। उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, आप लोगों को बताती हूँ। मतलब मैं इतना रोई उस दिन। मतलब उस दिन कुछ मन मिजाज अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत मतलब तकलीफ हो रही थी। तकलीफ इस वजह से हो रही थी, खास करके 15 अगस्त के दिन, कि अवान अहमद जो है, आप लोग सब जानते हैं, जो अतीक अहमद है। मतलब मैं उनका नाम इज्जत से लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी नजर में शहीद है। अतीक अहमद साहब के जो बेटे थे अवान अहमद, उनके बारे में जो देखा, उनके बारे में जो सुना और वीडियो में जो देख रही हूँ टीवी में न्यूज, मेरे दिल को ना इतना चोट पहुंचा है कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मेरे आंख में आंसू आ रहा है। और 15 अगस्त के दिन मुझे बहुत उन लोग की मतलब याद आ रही थी। मतलब बहुत अफसोस हो रहा था कि एक ऐसा भी घर होता है जो इतना जुल्म, उन लोग के ऊपर बड़ा जुल्म, उन लोग के ऊपर इतना जुल्म हुआ, उनके परिवार के ऊपर। उनका जुल्म देख के मुझे इमाम हसन हुसैन की याद आ गई कि उन लोग के साथ भी बहुत जुल्म हुआ, गद्दारी हुई, धोखा हुआ। इसी तरह अवान अहमद मतलब अतीक अहमद साहब के भी साथ हुआ। वो जो क्या बोलते हैं माफिया, वो माफिया नहीं थे। जिसके नजर में थे वो खुद माफिया है। जिन्होंने उन्हें माफिया का खिताब दिया वो खुद माफिया है, वो खुद आतंकबाज है। इसलिए उनका अच्छाई उन लोगों को देखा नहीं गया। आप लोगों को पता है कि वो बहुत अच्छे भी काम करते थे। वो गरीबों की शादी कराते, उनके बच्चे लोग भी तो इतने अच्छे थे कि आप लोग जानते नहीं है। जो जानता नहीं है वो भटके रहता है। जिसके मतलब नजर में गंदगी है, जिसके ईमान में गंदगी है, वो उन लोग के बारे में गंदा बोलता है। और इसलिए मैं 15 अगस्त में कोई वीडियो नहीं बनाया। मतलब अजीब से बेचैनी हुई थी, अजीब से मेरा मतलब रो रही थी और उन शहीदों को याद कर रही थी। और उन शहीद में मतलब शहीदों में अतीक अहमद साहब भी हैं, उनके बेटे भी, उन लोग भी शामिल की। मैं याद करती थी क्योंकि वो भी हमारे भारत देश के एक ये है, वो भी मतलब भारत देश के नागरिक है। वो इसी भारत में पैदा हुए, बड़े हुए, पले, और उन लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ। और खास करके अवान अहमद की जनाजा देख के, मैयत देख के, उनके भाइयों को देख के मेरा रूह कांप गया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उन लोग को इतना हिम्मत है, ताकत दे, अब उन लोग को दुश्मन से बचाए और उन लोग को हिम्मत और दे, बुरी नजर से बचाए। मैं सिर्फ आज मैं कुछ मतलब अपने दिल का ये बयान कर रही हूँ। मैं तकलीफ आप लोगों से, कुछ दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाने। एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें दुआ भी है उन लोग के लिए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुआ। आप सोचिए उन लोग, अच्छा अतीक अहमद साहब के जो बेटे थे, उन लोग आप लोग देखिए, उन लोग के चेहरे में अल्लाह पाक ने कितना नूर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं, उन लोग गलत नहीं है। मतलब आप लोग के क्या बोलूं, मेरे अंदर से अभी भी बहुत तकलीफ हो रही है। अवान अहमद को देख के ऐसा लगता था कि एक जन्नत का एक फूल था जो अल्लाह पाक ने कुछ दिन के लिए उतारा, फिर से उनको कुछ दिन के लिए दुनिया में रखा और उसी फूल को फिर जन्नत में ले लिया, बेचारी दुनिया के नजरों से हटा दिया। और एक असद अहमद जो है वो भी इनकाउंटर में मारा गया। अब सोचिए एक मासूम बच्चा है, 20-22 साल का, 21 साल का जो बच्चा है, सोचिए उन लोगों की उम्र ही क्या है, अभी दुनिया ठीक से जिया भी नहीं, देखा भी नहीं। तो ये ऐसे हालात हो गया हमारे भारत देश का, हिंदुस्तान का, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनको इनकाउंटर कर दिया, मार दिया, क्या क्या देखने मिल रहा है, सही नहीं लग रहा है गाइस। बस गाइस इतना ही सब कहना था।
اور آپ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، ان لوگوں کے لیے دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ مغفرت کے لیے دعا کیجیے، جو چلے گئے لوگ دنیا سے اللہ ان کو جنت دے، ان کے لیے جنت مانگیے اللہ پاک سے۔ اور عتیق احمد صاحب کے لیے بھی، عتیق احمد صاحب ہماری نظر میں غلط نہیں تھے اور نہ ہی کبھی رہیں گے، وہ ہماری نظر میں سعید رہیں گے انشاءاللہ، جب تک سانس چلے گی ان لوگ کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ جس کو غلط لگ رہا ہے وہ غلط بھی ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں مطلب کہ بچے لوگ جو پروٹیسٹ کیا تھا یہ نیٹ کے پیپر کے لیے، آپ سوچیے نا، وہ بچے تو آتنک باز نہیں تھے، گنڈے نہیں تھے، ان لوگوں پہ کتنا ظلم ہوا، اس وقت بھی میں کتنا روئی کہ 10 سال کے بچے کو دیکھی وہ مارتے ہوئے، ارے وہ آتنک باز نہیں ہے، لوگ جتنا بچے لوگ اسٹوڈنٹ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے وہ آتنکی نہیں ہے، کتنا ہی مافیا آتنکی دیش مدد بیچنے والے کھلے عام کھلے سانڈ کی طرح گھر رہا ہے، کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ عتیق صاحب کو تھپا لگا دیا گیا، الزام لگا دیا گیا، ارے ان کے بیٹے جو ابان ہے وہ، اگر آپ سوچئے ابان اپنے بھائیوں سے ملنے جا رہا تھا، دیکھیے ان کا تو دشمن کتنا ہے، لاکھوں دشمن ہوں گے، ہاں ان کے ساتھ جو ہے کتنے ہی دشمن ان کے ہے، سوری میں غلط بول دی، لاکھوں تو دشمن ہوں گے نہیں، کچھ ہے، کچھ جو ایسے دشمن ہے وہ چاہتا اپنی سیفٹی کے لیے بندوق رکھتا، پستول رکھتا، اپنے ہتھیار رکھتا اپنے ساتھ، کیونکہ ان کے بھی تو دشمن بہت ہے، دشمن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن انہوں نے ابان نے ان کی گاڑی سے کتاب ملا، سوچئے لوگ کتنا اچھا سوچ رکھتے لوگ، مطلب خراب نظر نیت کے نہیں تھے جو بندوق رکھے، کیا ان لوگ کے جان میں خطرہ نہیں تھا؟ اب اللہ ہی جانے اس کا ایکسیڈنٹ حادثہ تھا یا کوئی اس کو پیچھا کر رہا تھا، یا گھبرا کے بھی آدمی گاڑی چلاتا ہے ڈر سے، کوئی پیچھا لگا ہوا تھا، یا میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن کہہ نہیں سکتی، میرا دل بول رہا ہے کہ کیا یہ تھا کہ کسی کے ڈر سے بھاگ رہا تھا یا کیا کچھ اور تھا، کیا تھا یہ تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی معلوم، باقی اللہ پاک سب دیکھ رہے ہیں، کوئی کتنا تکلیف اور ظلم سہا ہے، سب کا حساب ہوگا، موت تو سب کو آنا ہے، کوئی یہاں زندہ رہنے نہیں آیا ہے، اور ابان کی موت پہ کتنی، ایک عورت ہے، ایک لیڈیز، اس کا بھی ویڈیو میں دیکھی ہوں، وہ کتنا ہنس رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی یا اللہ یہ کیسا پاگل عورت ہے، شاید اس کے بھی گھر میں کوئی مرتا ہوگا تو وہ ایسے ہنستی ہوگی، اس کو دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اس کو مینٹلی ہاسپٹل میں بھرتی کرا دینا چاہیے اس کو، عجیب ان کی کیا، میرے پاس کچھ سوال کا جواب ہی نہیں ہے، کیا بولوں، بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ عتیق صاحب کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو، ان کے جو مرحوم ہے ابان، اشرف، عتیق صاحب، اشرف صاحب، ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بلند سے بلند مقام عطا فرمائے، اور کیونکہ اللہ کیا کریں گے، کیا ہوگا دیش کا کچھ پتہ نہیں، دیش کا کیا ہوگا، کیا حالت ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، دیکھیے اپنے دیش سے ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں، دیش ہماری جان ہے، ہمارا آدھا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دیش سے محبت کرو، جس جگہ تم رہو اس سے محبت کرو، اس جان سے بھی زیادہ محبت، اس کو چھوڑ کے مت بھاگو، اسی دیش میں ہم لوگ کو مل جانا ہے، یہاں میرے باپ دادا کی قبر ہے، یہ ہمارا دیش ہے، کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیش میں، آپ لوگ دعا کیجیے، بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی میں تو ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے، کچھ دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، سب دیکھ رہی ہوں، اور اللہ پاک 15 اگست میں جو سب کو دیکھ رہی تھی کتنا خوشیاں بنایا تھا، اللہ ان لوگوں کی خوشیاں کو ہمیشہ ایسے قائم رکھے، ہمارے دیش میں خوشحالی ایسے اور برقرار رہے، دیکھیے ہمارے دیش کے لیے، بھارت دیش کے لیے، انڈیا کے لیے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب نے قربانی دی ہے، سب نے بہت تکلیف کی ہے، بہت ان لوگوں پہ کیا گزرا وہی اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کریے، فرسٹ پرائز میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، آپ اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگ دعا کیجیے، اور ابھی یار میں بول نہیں سکتی سب،
میرا تکلیف اور مجھے سوال ہے میرے ذہن میں ملک کا خیال آ رہا ہے. اور عمر جو ہے ان کا اللہ پاک ان لوگوں اور ہمت عطا کر. دیکھیے اللہ تو اچھے آدمی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں آزمائش میں انہیں کو ڈالتے ہیں. اللہ پاک شیطان کو ہر چیز دیے لیکن کچھ ایسی چیزیں اللہ پاک ان کو دیے نہیں. کیونکہ کیا نہیں دیے آپ لوگوں میں بتاتی ہوں. صبر، شکر اور برداشت یہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. شیطان کو اس چیز سے دور رکھا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا جو صبر کر لیا، برداشت کر لیا، جنت اسی کے لیے. اور یہ چیز میں اپنے بندے کو دوں گا، شیطان کے لیے. تو شکر اور برداشت جو صبر اتنا مداتی علی احمد جو ہے عمر اتنا برداشت صبر کیے. سمجھیے مجھے تو جنت پا لی ہے. سمجھیے دنیا میں بھی اتنا مطلب دل روح کانپ جا رہا ہے. انسان کے گھر میں ایک موت ہو جاتا ہے پورا آدھا وہ اس کے گھر پریوار آدھا مطلب مر جاتا ہے. لیکن یہ لوگ اللہ طاقت دی، ہمت دی، ہمت دیکھ چنا مجھے باقی میں مجھے ثبوت کرنے کا دل کر رہا ہے. مجھے گائز میں رکھتی ہوں اب میں اور کچھ بول نہیں سک رہی. میرا ہاتھ دیکھیے کانپ رہا ہے ایسے. بس اللہ سے میں دعا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو اچھا لگے، ان لوگ کی رہائی ہو جائے. اور ان لوگ کو سپورٹ کیجیے زیادہ سے زیادہ. ہم لوگ کیا ہے، میرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، سورس نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کے پاس دعا تو ہے. دعا جب عرض کو چھو کے جاتا ہے نا اللہ کے پاس، وہ کیا ہی کہوں گی. جب سچے دل سے جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو آسمان کا سینہ چیر کے اللہ تک جاتا ہے. آپ لوگ دعا کیجیے اور میں یہی رکھ دیتی ہوں گائز. پھر ملوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.